اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے وہ جو خاص آیت تھی بہت امپورٹنٹ تھی کہ نصارہ کی قسموں میں سے یا یہودیوں کی قسموں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ سب برے نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو سورہ قصص میں آپ آیت پڑھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پہلی امت کے جنہیں دگنا اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے حق کو قبول کیا اور انہوں نے جاہلوں کو سلام کہا اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اور یہ آپ کو سورہ قصص میں تقریباً آیت نمبر 50 کے بعد یہ ٹاپک ملے گا کہ جو آپ کے لیے ان آیتوں کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ تمام یہودی، تمام نصرانی اور اللہ تعالیٰ جو بار بار ہم کو اور آپ کو ان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے پوری طرح سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جہنمی ہیں۔ اگر جو پچھلی کتاب جو کہ قرآن نے ایک اور پوائنٹ ہم نے شاید ابھی ریسنٹ پڑھا کہ جو تمہارے پاس ہے، جس وقت کی وحی کو تم نے تھاما ہے اس کے مطابق تمہاری باس پرس ہوگی اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے جب رسول کا کلام سنا یعنی اللہ کا کلام تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو پہچان لیا انہوں نے حق کو۔ اس سے اور ہمیں پتہ چلا کہ تصدیق نامہ چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی جاننے والوں کے لیے وہ ہر دور میں کھلا ہوا ہے، وہ بھی مبین ہے قرآن کی طرح، جیسے قرآن کے ایٹریبیوٹ ہیں وہ بھی مبین ہے، حق ہے، شفا ہے اور نور ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بس اللہ کی بخشش ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 85 آیت میں یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ انہیں نصیب فرمائیں گے وہ باغات۔ اور یہ ذالکہ جزاء المحسنین پر ہم نے اینڈ کیا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی شاید ایک آیت پڑھ لی تھی کہ یہ محسنین کی جزا ہے، یعنی جو وحی کے مطابق ایمان لاتا ہے وہ محسنین کہلاتا ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ آگے جو ٹاپک چل رہا ہے وہ تھوڑا سا، وہ بھی اپنی نوعیت میں تھوڑا سا انوکھا ہے۔ ٹاپک ہوتے ہیں نا قرآن کے، کبھی کبھار تو ایک جیسے ہی ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کچھ اپنی نوعیت میں بڑے یونیک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ حرام ہے مت کرو، حرام مت کرو، حرام مت کرو، تو یہ اس کی یونیکنیس کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ آیت نمبر 87 کی یونیکنیس سورہ مائدہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہر طیب چیزوں کو حرام مت کر دیا کرو۔ یعنی کچھ ایسی بھی سچویشن تھی کہ لا تحرموا طیبات، مت تم حرام کر دیا کرو طیبات کو۔ اور ہم نے زیادہ تر قرآن سے کیا ڈھونڈا، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حرام ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا انوکھا پن ہے، یونیکنیس ہے کہ ہر چیز کو حرام بھی مت کر دیا کرو جو کہ اللہ کی کتاب سے طیب ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ اور میں فضول کا کئی چیزوں کو حرام کر دیں۔ تو لا تحرموا طیبات، تم جو طیب پاک چیزیں ہوں جو کہ جائز اور حلال ہو ان کو حرام مت کر دیا کرو۔ ما احل اللہ لکم، جو حلال رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، ظاہری بات ہے اپنی آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے اللہ نے رکھا نا۔ اللہ کو تو کوئی چیز کی حاجت نہیں، ہمیں ہی ساری چیزیں سمجھنی ہیں، کھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، جانے کے لیے۔ بھئی ان چیزوں میں بھی بڑے حرام حلال ہوتے ہیں، دیکھنے، سننے، جانے، آنے، کہنے میں بھی، لیکن اسپیشلی کھانے کی بھی بات ہو گئی۔ یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ طیبات کو حرام مت کر دو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے۔ ولا تعتدوا، کوئی بھی چیز میں حد سے مت بڑھ جاؤ، بیونڈ دا لائن مت چلے جاؤ۔ اور پچھلا ٹاپک کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو محبت میں تم ان کو خدا کا بیٹا بنا گئے، تو پرسنالٹی میں بھی بیونڈ دا لائن، ایک حد سے زیادہ پار نہیں ہونا کہ اپنی لائن کو، اپنے باؤنڈری کو کراس کر دو۔ اور اب کھانے پینے کا آپ کو ٹاپک سورہ مائدہ میں آ چکا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو بھی حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ میری اور آپ کی اولین ترجیح، اولین خواہش، اولین دعا ہے
کہ اللہ آپ تو مجھے محبوب ہیں، کیا میں آپ کو محبوب ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جو ہمیں مرتے دم تک اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا کہ اللہ آپ تو مجھے محبوب ہیں، لیکن کیا میں آپ کو محبوب ہوں؟ اور اگر یس تو پھر میری اور آپ کی تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ہمیں یس اور نو کی آواز آئے گی نہیں. ہمیں مرتے دم تک اپنے ایکٹ پر، اپنے طریقوں پر نظر رکھنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی، ہر روز نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا، پچھلے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. تو دیکھیں ہم نے جہاں پڑھا کہ ذالک جزاء المحسنین، کہ اتنے لوگ، اتنے برے لوگوں میں بھی بیٹھ کر کچھ لوگ اچھے تھے، انہوں نے جاہلوں سے کنارہ کش ہو گئے، انہوں نے وحی کو مضبوطی سے تھاما، تو وہ محسنین ہیں. اور جو حدوں کو کراس کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. تو اب کھانے پینے کی بات شروع ہو گئی کہ کیا حرام ہے، کون سی حلال چیزوں کو تم حرام کر رہے ہو، تو اس پر یہ ڈسکشن ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھا سکتے ہو، وَكُلُوا، اور کھاؤ اور کھا سکتے ہو، مما، اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال طیب، اس کو تم کھا سکتے ہو. واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کیا کرو. کہ اگر اللہ نے تمہیں مردار کھانے سے منع کیا ہے، حرام کھانے سے منع کیا ہے تو تھوڑا خیال رکھو، لیکن حلال کو بھی حرام کر دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. واتقوا اللہ، لیکن تقوی بھی ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے کہ جی ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جھینگے اور پراؤنز اور جو بھی کچھ کریبز اور بکتے ہیں، کئی لوگ اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں، مکروہ تحریمی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اپنی اپنی ٹرمنالوجی لاتے ہیں. اور بھی کئی چیزوں کو، فلاں مچھلی مت کھاؤ تو فلاں مچھلی نہیں کھاؤ تو فلاں چیز حرام ہے، تو جی وہ ایک بیچاری مرغی کی ہڈی کو حرام ہڈی کہہ دیا کہ جی یہ تو حرام ہڈی ہوتی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا تھا کہ قرآن میں یہ ٹاپک اٹھتے تھے کہ جاہلیت میں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، وہ اپنے دور میں بھی کس کس طرح سے جانوروں میں بھی کئی چیزوں کو حرام حلال کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں بار بار سور کے بارے میں بتا دیا. اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ جو تمہیں اللہ نے دیا، پاکیزہ جو طیب تمہیں لگتا ہے، لیکن ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو اگر تم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو. اب جناب کھانے پینے کی بات اب پھر چلے گی، احرام کی حالت کی بات آ جائے گی درمیان میں کہ شکار بالکل دوبارہ اللہ فرمائیں گے، جو کہ مائدہ میں شروعات بھی ہوئی تھی کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے ہو. لیکن ان بٹوین آپ کو قسم کھانے پر بھی ایک اچھا ڈسکشن اللہ لے آئے کہ یہ بھی حرام کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اگر کوئی بہت سمارٹ بنتا ہے اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ جی میں جھوٹی قسم کھا لوں گا پھر میں فدیہ دے دوں گا، تو اس سے بڑا مکار، اس سے بڑا گندا انسان کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیت کو مذاق لیتا ہے کہ جی میں قسم کا کفارہ بھی دے دوں گا، لیکن اگر میری جان پر بن گئی تو میں جھوٹی قسم کھا لوں گا، چاہے پھر وہ قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، جبکہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو جو اللہ کی آیت کا کھلواڑ کرے گا کہ جھوٹی قسم جان کر کھائے گا کہ میں بعد میں فدیہ دے دوں گا، ایسا انسان بہت ڈینجر زون میں چلا گیا ہے اور اس نے اللہ کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے. تو اس لیے اس ٹاپک کو آپ نے بہت ہی غور سے دیکھنا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑیں گے تم کو باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں پہ جس میں کسی کا نقصان نہیں، کوئی خاص تمہیں دلائل کے طور پر بلایا نہیں گیا، کوئی تمہیں کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا، کوئی تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا گیا، کوئی اوتھ نہیں لیا گیا، بس جسٹ آپ نے کہا یار قسم سے کھانا اچھا تھا. کسی نے کہا دلہن کیسی لگ رہی ہے، بہت اچھی تھی، سچ بتاؤ قسم سے اچھی تھی. تو بھائی دلہنوں کی کیوں برائی کرنی ہے اور کھانے کی کیوں برائیاں کرنی ہیں؟
اور کسی انسان کی کیوں برائیاں کرنی ہے، کسی کے گھر کی کیوں برائیاں کرنی ہے بھائی؟ اچھا پھر ہم عربیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ واللہ 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 بہت کرتے ہیں، اور اکثر مہمان ضرور پوچھتے ہیں آپ کو کھانا کیسے لگا، نہیں نہیں سچ بتائیں، تو ہم کہتے ہیں بخدا بہت مزے کا تھا، پیٹ بھر گیا۔ تو بھائی کھانا تو فنش ہوا نا، پیٹ تو واقعی بھر گیا نا، بے شک وہ تمہارے گھر جیسی دال نہیں پکی ہوگی، تمہارے گھر جیسی سبزی اور مرغی کا سالن نہیں پکا ہوگا، لیکن پکتا تو اچھا ہے نا، اس میں آپ قسم کھا لیتے ہیں اور آپ کو واقعی تھوڑا اچھا نہیں بھی لگتا۔ تو جو فضول قسمیں ہوتی ہیں، واللہ 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 کر کر ہم بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اب پکڑیں گے، اور مجھ کو بھی خدا نخواستہ پکڑ ہو جائے گی کہ تم کس کو لغو کہتے ہو، اور تم نے اس پر اوتھ لیا تھا اور اوتھ دیا تھا، یعنی عہد لیا اور دیا تھا، اور تم اس کو فضول کہہ رہے ہو۔ تم نے ایک واچ مین کو کہا کہ جی میں گاڑی یہاں کھڑی کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا فلیٹ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں 5 منٹ میں ابھی نکل کر آ جاتا ہوں، آپ مجھے 5 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی رکھنے دے دیں، اور آپ 5 گھنٹے بعد آ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی اس میں کسی کا نقصان نہیں، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اور آپ فضول بحث لے کر بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ کے گھر پتہ چلے گا کہ فضول کیا تھا، جس کو آپ نے فضول سمجھ کر قسم کھا لیا، اوتھ لے لیا کہ بخدا میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بھائی ادھر گاڑی کھڑی رکھنے دو، یا آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں تھا، تو آپ نے ایک اوتھ دیا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ فضول بات ہے، اس میں نے کسی کو ستایا نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے گھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا فضول ہوتا ہے اور کس چیز پر تمہاری پکڑ ہے۔ پہلے بھی آ چکی ہے بات، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر سارے کام کیا کرو۔ جھوٹ، بدعہدی، یہ سب ہماری نسوں میں پڑ چکا ہے، اور ہم اپنے پولیٹیشنز سے بیزار ہیں، کیونکہ وہی تو ہمارا عکس ہے، ہمارے پولیٹیشنز ہمارا عکس ہی تو ہیں، ہم پر وہ اسی لیے تو طاری ہوئے ہوئے، تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں، ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تم کو تمہاری فضول قسموں پہ تو نہیں پکڑیں گے، ولیکن، اور لیکن، کان کھول کر سن لو، یؤاخذکم، وہ اللہ پکڑ لیں گے تم کو، بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختگی کے ساتھ اپنی قسموں کو کھایا ہے، جو بات کے ساتھ تمہیں خاص بلایا گیا، پوچھا گیا، اب تم سمجھو اسے چھوٹی، تو اللہ کے نزدیک اگر وہ بڑی ہے تم مارے جاؤ گے۔ اس لیے سچ بولنا سیکھو ہر حال میں، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو۔ اور یہ کفارہ قسم کا کوئی ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جن سے سچ مچ بھول ہو گئی ہو۔ اب وہ تو اللہ کو پتا کہ آپ کتنے ایکٹر ہیں، آپ کتنے سمارٹ بن رہے ہیں، اور آپ سے واقعی سچ مچ کون سی بھول ہوئی ہے، اور اب آپ اس پر شرمندہ ہیں۔ تو یہ تو سب اب اللہ کے گھر جواب دینا ہوگا، لیکن یہ ٹاپک قرآن میں ہے، اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ پکڑ لیں گے جو تم نے پختگی کے ساتھ قسم کھائی، فَكَفَّارَتُهُ، بس کفارہ اس قسم کا، اطعام 10 مساکین، کہ تمہیں طعام کھلانا ہوگا، کھانا کھلانا ہوگا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو، اوسط درجے کا، من اوسط، تمہیں اوسط درجے کا کھانا، درمیانی درجے کا، بس جس طرح تم سمجھو۔ ادھر بھی تمہاری پکڑ نہ ہو جائے کہ خود تو بڑا اچھا کھاتے ہو، تو خود کے لیے تو اوسط بھی نہیں ہے وہ، اور تم دوسروں کو جب کھلانے بیٹھے ہو تو اس کو تم نے اوسط بنا دیا، یعنی تمہارے لیے وہ وسط ہو گیا، جبکہ وہ تمہارے لیے تو وسط بھی نہیں، تم تو اس کو چیپر سے چیپر کہتے ہو، لیکن جب تم قسم کا کفارہ دینے بیٹھتے ہو تو وہ تمہارے لیے اوسط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات آپ کو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، تو تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے اہل کو، ٹھیک ہے، یا پہنانا ہے ان کو، یعنی کپڑے 10 جوڑی پہنانے پڑیں گے، او تحریر رقبہ، یا آزاد کرو گے ایک غلام کو۔ اب آپ نے غور کر لینا ہے کہ غلام بھی آزاد، دیکھ لیجئے کہ اب غلام کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہی ہمیں عطا فرما دیا
کہ جی یہ غلامی تو ختم ہو جاتی ہے اپنے وقت پر. تو اس لیے ادھر بھی آپ نے غور کرنا ہے. غلامی کے بارے میں آپ نے قرآن میں دیکھا کہ غلامی کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا اور اس کو ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کی کوشش کی اور ہمیں بھی تلقین کی. تو اس لیے ہم یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غلامی سدا تو نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لحاظ سے کنفرم ہو گیا کہ کمپلیٹ کتاب ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا وے آؤٹ آپ کو اگر غلام بھی کہا ہے تو اس کا وے آؤٹ ایسے نکالا کہ غلام کی ہر دور میں ضرورت نہیں رہے گی. کفارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 10 کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جو روزے نہیں، جو کپڑے نہیں پہنا سکتا، جو غلام نہیں آزاد کر سکتا، فمن لم یجد، پس جو نہیں وہ پائے پس وہ روزے رکھے گا 3 دن. آپ نے دیکھا 3 دن اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، جو کہ امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ سے تعلق ہے. اب جب ہم اس بات کو ریسرچ کرتے ہیں، اپنی سرچ میں لاتے ہیں، ایک آبزرو کرتے ہیں کہ واٹ از روزہ، ہم سیام پر آ جاتے ہیں کہ یہ روزے کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں کنفرم ایک آئیڈیا ملتی ہے اللہ کی کتاب سے، جو کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو تدبر کریں کہ روزہ، واٹ از روزہ، کیا چیز ہے میری نزدیک. تو میں کہوں گی کہ دیکھ لیا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ پیسوں سے کرو، صدقے خیرات سے کرو، اگر نہیں کر سکتے تو بھوکا دکھاؤ اللہ کو، خالی پیٹ رہو اور پھر اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. تو رمضان کے روزے جب آپ بھوکے رہتے ہیں اللہ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی قربانی بھی ہے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور ہمارے کوئی نہ کوئی طرح سے کمپنسیشن ہے گناہوں کا. آپ خود دیکھ لیجئے، اگر آپ ایک ریسرچر ہیں اور اگر آپ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح یہ قسم کے معاملے میں بھی روزہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزہ کیا ہے. بات قسم کی ہو رہی ہے، بات کفارے کی ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ نہ پائے کپڑے، کھانا اور غلام، تو تم بھوکا رہ کے دکھا دو. تو پتہ چلا جو میری ایک آبزرویشن ہے کہ انمینشنڈ گناہ، دیکھیں کئی گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینلٹی لگا دی. احرام میں شکار کیا ہے تو پینلٹی ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے تو جناب فدیہ ہے، قتل کیا ہے، جان کر کیا ہے، اپنے والوں کو کیا ہے، غیروں کو کیا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی ایک فدیہ ہے. بیوی کو زہار کیا ہے تو فدیہ ہے، حج میں قربانی نہیں کی ہے تو فدیہ ہے. بہت سی چیزوں میں پینلٹی اور کمپنسیشن آ رہا ہے. اب اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ آپ اور میں جب رکھتے ہیں تو جو انمینشنڈ، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ زنا جس نے کیا ہے وہ یہ پینلٹی دے، جس نے حرام کھایا ہے تو یہ پینلٹی دے، جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ بہت بولا ہے، ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ تو روزے کے لیے بھی آ رہا ہے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کو پورا کر لو. نمازیں ہم نے پڑھی، نمازوں کا کوئی کفارہ نہیں آ رہا، لیکن ہم نے اتنی گندی نمازیں پڑھی تو کہیں اللہ کے گھر ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تو ہم جب انمینشنڈ، یعنی جو چیز ہمیں، جس گناہوں کا پینلٹی ہمیں نہیں بتائی گئی، جس گناہوں کی کمپنسیشن نہیں بتائی گئی، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رمضان دیکھنا بھی نصیب کرے، کئی رمضان ہمیں اور دیکھنا نصیب کرے اور ہمیں حق کے ساتھ روزہ رکھنا نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو پروردگار مٹاتے چلے جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم پڑھ رہے تھے کچھ اور مل گیا ہمیں کچھ اور. یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور آپ کو وہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ نہیں جی نہیں، کوئی وے آؤٹ نہیں، کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں، کوئی خروج نہیں، کیوں جھوٹی قسم کھائی تھی اب مرو، جھوٹی قسم کیوں کھائی تھی، بس جی میں نے نہیں معاف کرنا، تو بتاؤ کہ میں اور آپ کیا کرتے. اور جب ہم نے روزے کو سمجھا
تو کہاں تو مجھ پر رمضان بڑی بھاری ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے اللہ یہ رمضان آتی کیوں ہے، لیکن پھر جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کئی رمضان دیکھنا نصیب فرمائیے گا۔ یہ ہوتا ہے آبزرویشن کا نتیجہ، کہ جو چیز ہمارے لیے بالکل ناپسندیدہ ہوتی ہے، بھئی روزے کس کو، استغفر اللہ مجھے تو بہت بھاری پڑ جاتے ہیں روزے، لیکن پھر بھی اب کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ واقعی رمضان میں میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، میں نے اس رب کے لیے بھوک اور پیاس سہی ہے، اور اس قرآن سے اس بھوکا اور پیاسا رہنے کی آپ کو تھیم پتہ چلتی ہے کہ جو بھوک اور پیاس اٹھاتا ہے تو وہ اپنا کفارہ یا کمپنسیشن کر دیتا ہے اللہ کے آگے، اللہ قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 روزے دے دیے، ذالک کفارہ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف کر قسم کھا بیٹھو جھوٹی، تو اے لوگوں واحفظوا ایمانکم، حفاظت کیا کرو، ایسے کیسے تمہارے منہ سے جھوٹی قسمیں نکل جاتی ہیں، ایسے کیسے تم خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بخدا اور واللہ کہہ دیتے ہو، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات تو ان کے لیے ہے جن کو اللہ پر ایمان نہ ہو، جن کو آخرت پر ایمان نہ ہو، جنہیں اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا، جو مکافات عمل سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ کے منہ سے کیسے جھوٹی قسم نکلتی ہے؟ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تشکرون، واقعی اللہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بات ایسی ہے کہ لعلکم تشکرون، تم قدردان بنو کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں معاف کرتے تو میں کہاں جاتا، اللہ تعالیٰ اگر آپ مہر لگا دیتے جھوٹی قسم کھانے والوں پر تو میں کیا کرتا، میں کہاں جاتا۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی چیز دے دی، اس لیے دیکھیں ہم سے تو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لائف میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ضرور 3 روزے رکھ لیں، اس جھوٹی قسم کی نیت سے اپنی زندگی میں ضرور رکھ لیں، اور آگے اور خیال کریں، اور جو ہماری طرح روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ ضرور کچھ کھلا دے یا پہنا دے، کچھ تو کر لے، کیونکہ یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس آیت کا مذاق اڑانے سے بچا لیں۔ اچھا، آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹاپک آ رہا ہے کہ شراب اور جوئے کا، اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی حرام چیزیں ہیں، اور ٹاپک آج ہمارا شروع ہوا تھا کہ تم حرام مت کرو طیبات کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام، خاص حرام چیزوں کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے، ہر چیز کو تم حرام کر جاتے ہو تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے قسم بھی پڑھ لی، اور اب آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے اور یہ جو انصاب ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاب کو یہ بت پرستی، نسب کرنا، آپ کا خود ہی اپنے آپ میں ایک بت کو نسب کرنا اور پھر اس کو خدا کا درجہ دینا، اور پھر خود سمجھنا کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا شرک ہم قبر والوں کے بھی ساتھ کرتے ہیں کہ جی قبر میں مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر قبر والوں کے پاس جا کر اس کو سورہ فاتحہ سناتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بات خود کی کر رہے ہو اور بخش رہے ہو مردوں کو۔ پتہ نہیں یہ کام سے اللہ آپ کو پکڑیں گے نہیں؟ اگر آپ کو یہ چیز ایزی لگتی ہے کہ آپ کسی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھاتے اور سورہ فاتحہ خود کے لیے پڑھتے ہو، بتاؤ تو صحیح نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک مرنے والے کے پاس جا کر کہہ رہے ہو اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اس کے لیے تو صرف بخشش کی دعا تھی۔ تو یہ چیزیں ذرا سا غور کیجئے گا کہ جب یہ میں انصاب کی بات کر رہی ہوں تو اس لیے میں قبر پرستی پر آ گئی ہوں کہ اگر وہ ان کی کھڑی زبریں ہیں تو ہماری پڑی زبریں، سمجھ آئی نا؟ وہ ہمارے یہاں تجوید میں ہم کھڑی زبریں اور پڑی زبریں پڑھتے ہیں نا، تو وہ بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم نے قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ جناب ادھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دیں،
تو بھائی تم کو کس نے کہہ دیا کہ اب ان کے پاس بایونک ایئرز ہو گئے کہ اب منو مٹی بات یہ سننے لگ گئے، اور اب منو مٹی بات جانے کے بعد یہ شہید ہو گئے ہیں، تو پھر شہید ہوئے ہیں تو اندر زندہ ہیں؟ بھائی اندر کیوں زندہ ہیں؟ وہ عند ربک ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، تم نے اس کو اس قبر میں کیوں زندہ کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ تو جی آپ اگر کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ وعلیکم السلام آپ کو کرتا ہے؟ آپ تو بلکہ کہتے ہو کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اور وہ بھی مومن مومنات میں سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہیں، السلام علیکم یا اہل القبور آپ کے پاس کوئی قرآن کی دعا نہیں ہے یہ۔ آپ کہتے ہو کہ اے مومن مومنات جو بھی کوئی ہو اللہ ان کو بخش دے، تو وہ آپ کو کوئی مردے اٹھ کر وعلیکم السلام نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب ہم نے بھی بڑے نسب گاڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب حرام ہے، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آپ الفاظ دیکھیے کیا ہے، نمبر ون رجز من عمل الشیطان، پلیت عمل میں سے ہے، اینڈ نمبر 2 فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرنا، بچنا۔ نمبر 3 کہ اس کے وجہ سے شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈالے گا۔ اینڈ نمبر 4 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں ذکر اللہ سے روکے گا، شراب اور جوئے اور بت اور پانسوں کی وجہ سے۔ اور نمبر 5 تم کو صلاۃ سے روکے گا، اور تم کہتے ہو کہ جی پہلے حلال تھی اور صحابہ کرام استغفر اللہ پیتے تھے، پھر رسول اللہ کے دور میں حرام ہو گئی۔ کیوں؟ پہلے رجز من عمل الشیطان نہیں تھی، پہلے پلیت عمل نہیں تھا، پہلے بغض اور عداوت نہیں کرواتی تھی، پہلے کی شرابیں، پہلے کی شرابیں ذکر اللہ سے نہیں روکتی تھیں، پہلے کی شرابیں صلاۃ سے نہیں روکتی تھیں، پہلے کی شرابیں کیا تھیں کہ فضول باتیں کرتے ہو۔ یعنی یہ ہمارا لیول ہے پڑھائی کا، یہ ہمارا لیول ہے کہ جی اللہ کے رسول کے دور میں آہستہ آہستہ شراب حرام ہوئی، پہلے تو کہا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پیا کرو، پھر جی ہوا کہ شراب حرام ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ اسائنمنٹ اللہ کے گھر دو گے؟ ایسے بتاؤ گے کہ اللہ کی کتاب ایسے پڑھتے تھے کہ جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پلیت عمل ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے کہ تمہیں صلاۃ سے اور اللہ سے روکے گا، وہ پہلے کے زمانے میں حلال ہو گیا؟ کیا باتیں کرتے ہیں ہم۔ انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔